نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ انتہائی قابل صد احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، آج ہم انشاءاللہ تعالی بر صغیر کے بلکہ عالم اسلام کے سب سے بڑے دینی بزرگ و رہنما حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کی دینی خدمات اور سب سے بڑھ کر آپ کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت داتا گنج بخش افغانستان کے ایک بہت بڑے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ ایک ہمارے ہاں بر صغیر کے بہت بڑے حکمران سلطان محمود، وہ بھی غزنوی کا ہی رہنے والا ہے۔ تو غزنی ایک بہت بڑا افغانستان کا صدیوں پہلے بھی ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے دو بڑے محلے تھے، ایک جلاب اور ایک حجویر۔ آپ پیدا تو جلاب میں ہوئے، لیکن بچپن میں ہی آپ کے والدین دوسرے محلے حجویر میں شفٹ ہو گئے، تو بچپن آپ کا حجویر میں گزرا، اسی لیے آپ کو حجویری کہتے ہیں۔ تو حجویر اصل میں افغانستان کے ایک بہت بڑے شہر غزنی کا ایک محلہ ہے، حجویر۔ تو اس اعتبار سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام ہے علی، حضرت داتا گنج بخش کا نام ہے علی بن عثمان بن علی، یعنی نام بھی آپ کا علی ہے، آپ کے والد کا نام عثمان ہے، لیکن والد کے والد دادا کا نام پھر علی ہے۔ تو اس طرح آپ کا پورا نام ہے علی بن عثمان
بن علی۔ آپ نسبی اعتبار سے حسنی سید ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ آپ کا زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 60-70 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ سیدنا غوث العظم آپ کے بعد تشریف لائے ہیں دنیا میں۔ وہ سن 471 یا اس کے قریب آپ جو ہیں سیدنا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں 1 سال یا 1 سن دینا ممکن نہیں ہے۔ بہت سی کتابوں میں، بڑی مستند کتابوں میں بھی جو تاریخیں سال آئے ہیں وہ گویا کہ ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے تو 20 سال کا ایک عرصہ ہے، اس کے درمیان کہیں آپ وہ 20 سال کا کون سا عرصہ ہے؟ 4 صدی ہجری کا اینڈ ہے اور 5ویں صدی ہجری کا شروع ہے، یعنی 380 ہجری یا اس کے کسی سال بعد اور 401 ہجری کے درمیان 380 سے ان 20-21 سالوں میں کہیں آپ کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ مختلف مورخین نے تحقیق کر کے کسی نے 80 لکھا، کسی نے 85 لکھا، کسی نے 90 لکھ دیا، کسی نے 91، 401 تک کے سن آپ کے ملتے ہیں۔ تو یہ گویا 4 صدی ہجری کا اینڈ ہے اور 5ویں ہجری کا شروع ہے، 5ویں صدی کا۔ تو یہ آپ کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ وہی ہے جو سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے، آپ کے ہی دور میں وہ یہاں حکمران رہا ہے۔ بہت ہی مستند کتابوں میں آپ کی سلطان محمود غزنوی سے کئی ملاقاتیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ جو کتابوں میں عام ہے کہ میرا حسین زنجانی جو ہیں چامیرہ میں جن کا مزار شریف ہے کہ جی یہ بھی آپ کے پیر بھائیوں میں سے ہیں، تو جب ان کا آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل شیخ حضرت ابو الفضل ختلی محمد حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جائیں لاہور جائیں، تو آپ نے کہا نہیں میرے وہاں پیر بھائی جو ہیں میرا حسین زنجانی موجود ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے کہا نہیں آپ جائیں، تو وہ آپ آئے تو دیکھا کہ جب آپ آئے تو آپ کے میرا حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا تھا، تو تب آپ سمجھے کہ میرے پیر و مرشد نے یہ حکم مجھے اس لیے دیا ہے۔ یہ ایسے ہی بس واقعہ ہے، تحقیق سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ میرا حسین زنجانی آپ کے کوئی 100-150 سال بعد یہاں تشریف لائے ہیں، سمجھے؟ جس طرح سیدنا غوث العظم کا زمانہ بھی کوئی 60-70 سال بعد کا زمانہ ہے، آپ ان سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری۔ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ وہ ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ جب وہ یہاں آئے ہیں، وہ ہندوستان جانے کے لیے لاہور سے گزرے ہیں، تو اس وقت میرا حسین زنجانی یہاں لاہور میں موجود تھے، اور یہ دونوں مل کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر چلہ کشی کرتے رہے۔
اور جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ یہاں رہے اور انہوں نے چلہ کشی بھی کی، اور جب فیض پا لیا اور یہاں سے جانے لگے تو آپ ہی کا وہ شہرہ آفاق شعر ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ تو یہ اس وقت سے پھر آپ کو گنج بخش، اور گنج بخش کے ساتھ ساتھ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ لوگ یہ بھول گئے آپ کا نام علی بن عثمان بن علی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ آپ جب لاہور تشریف لائے تو آپ عالم اسلام کی بہت بڑی دینی، روحانی، علمی شخصیتیں، تو یہاں کے چھوٹے موٹے جو مولوی پیر تھے ان کو آپ کا آنا اپنے لیے خطرہ لگا کہ ہماری جو دال روٹی چل رہی ہے یہ کہیں خطرے میں پڑ جائے گی، اتنا بڑا شیخ یہاں آ گیا ہے۔ اور جب آپ لاہور تشریف لائے تو یہاں کا جو دوسرے درجے کا، مثلا اصل درجہ تو بادشاہوں کا ہوتا ہے نا، دوسرے درجے کا یہاں مقامی جو راجہ تھا وہ ایک ہندو راجہ تھا، رائے راجو، جو کہ بعد میں نہ صرف مسلمان ہوا، آپ کا مرید ہوا، اور اسی کی اولاد ہے آج تک جو مزار اقدس کی خدام ہے، مجاور۔ یہ مجاورین کا تعلق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد والا نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، یہ مجاورین یہ رائے راجو کی اولاد ہیں، لیکن چونکہ رائے راجو آپ پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کا مرید ہو گیا تھا، اس وقت سے یہ خاندان جو ہے آپ کا معتقد ہے اور خدام مزار اقدس اپنے لیے یہ لقب منتخب کرتا ہے، اور یہ مجاورین جو ہیں رائے راجو کی اولاد ہیں۔ آپ کے بارے میں اکثر کتب میں آتا ہے کہ اول تو آپ نے شادی کی ہی نہیں، لیکن اگر شادی کی بھی ہے تو وہ بہت مختصر سے عرصے کے لیے ہوئی ہے، سمجھے؟ بعد میں آپ کی بیوی انتقال کر گئی یا علیحدگی ہو گئی، بہرحال آپ کی کوئی اولاد ہے بھی تو وہ گمنام ہے، اس کا کوئی ذکر کتابوں وغیرہ میں نہیں ملتا۔ ہاں یہ مجاورین جو ہے نا یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رائے راجو کی اولاد ہیں۔ اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ جب یہاں لاہور تشریف لائے تو آپ نے دروس قرآن شروع کر دیے، درس قرآن۔ وہ انہی دروس قرآن کو جب آپ نے اکٹھا کیا ایک کتابی شکل میں تو آپ نے اس کا نام رکھا کشف المحجوب، کیونکہ آپ نے اپنے ان درس قرآن پر میں حقائق پر سے پردے اٹھائے۔ دین کی جو اصل تعلیمات ہیں نا اس میں پیٹ کے پردے، مفاد کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو آپ نے ان پردوں کو چاک کیا اور دین کی اصل تعلیمات کو سامنے لائے۔ تو ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے
کہ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، جب آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں تو پھر مشکلات آتی، واصبر علی ما اصابک، اب جو مشکلات آئیں ان پر ڈٹ جاؤ، جم کر دکھاؤ۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک طرف وہ ہندو راجا کے یہ پنڈت پروہت اور جادوگر وغیرہ ان کی مناپلی تھی، اور دوسری طرف یہ مولویان کرام مفتیان کرام اس وقت کے مفاد پرست ان میں سے جو تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر آپ کی مخالفت میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ تو آپ نے اس گٹھ جوڑ کے مقابلے میں ببانگ دہل ایسے درس قرآن دیے کہ پورے لاہور میں تھر تھری مچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب مسلمان جو تھے اس وقت کے مفاد پرست نام نہاد جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن جو مفاد پرست قسم کے ہوں، پیشہ ور قسم کے، انہوں نے کیا پلی لی، انہوں نے کہا جی یہ داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہے اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، تو یہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ادھر پنڈتوں پروہتوں نے رائے راجو کے کان بھرے کہ دیکھو بھائی یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، جلد ہی یہ اتنا شہرت پا جائے گا، طاقت پکڑ جائے گا کہ تیری جو راجدھانی ہے، تیرا جو راج پنا ہے یہ جلدی خطرے میں پڑ جائے گا، اسے چلتا کر۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایک مناظرہ کراؤ ہمارا اس کے ساتھ، ہم اسے شکست دیں گے، اس کے بعد تم کہنا یہ نکل جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے کہا تجویز تو اچھی ہے۔ تو اس نے کہا مولانا صاحب حضرت داتا صاحب سے کہ آپ ہمارے جادوگروں سے مناظرہ کریں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، درویش حاضر ہے۔ تو اس نے پورے ہندوستان سے بڑے بڑے نامی گرامی قسم کے جادوگر اکٹھے کر لیے، انہوں نے اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ اب دادا صاحب سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے آپ بھی کوئی کر کے دکھائیں۔ آپ نے کہا درویش نے کیا کرتب کرنے ہیں، اور کرتب تو تمہارے جیسے مداری کرتے ہیں، درویش کے بعد کون سا کرتب ہے؟ ان میں سے جو سب سے بڑا پنڈت پروہت تھا اس نے کہا اچھا چلو میرے اس کرتب کا جواب دو۔ اس نے کیا کیا اپنے جادو کے زور سے اڑنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا۔ اب ہر طرف تالی بج گئی کہ لے بھائی یہ ہندو تو جیت گئے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عام اولیاء میں سے نہیں تھے، خاص الخاص اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان خاص اولیاء میں کہ حدیث قدسی میں آتا ہے یتقرب الیہ، میرا بندہ میرے لیے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے کرتے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں اپنے مرد درویش کے بارے میں کہ کن تو یدہ التی یم، 'یم' 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 'یم'
کہ ہاتھ تو اس بندے کا ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشاؤ کار ساز۔ اللہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کنت بصرہ التی یبصر بہا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدر یا رسول اللہ۔ کنت فؤادہ التی یرید بہا، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے۔ تو جب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ ہندو پنڈت اڑتا ہی چلا جا رہا ہے، تو آپ نے اپنی جوتی کو اشارہ کیا، سبحان اللہ، چلو اس کی خبر لو جا کر اور اسے نیچے لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سارے مجمع نے دیکھا کہ وہ جوتی گئی اور جا کے اس کے سر پر برسنے لگی، سبحان اللہ، اور ایسی برسی کہ اسے لا کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ تو اپنے کرتب سے گیا تھا نا وہاں، لیکن جوتی تو اللہ کے حکم سے لائی نا یہاں۔ بے شک، بے شک۔ تو اس جادوگر نے جب اللہ کی اس حکم کو دیکھا تو وہ آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدر یا رسول اللہ۔ یہ پنڈت پروہت تو گئے تھے وہ رائے راجو کے پاس کہ یہ تیرے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے پنڈت پروہت تو اس پر ایمان لے آئے ہیں، تو وہ بھی آگے بڑھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رائے راجو، اس کی اولاد ہے یہ مجاورین جو آج تک مزار اقدس کی خدمت پر مامور ہیں۔ رہا معاملہ میرے جیسے ڈمی مولویوں پیروں کا، وہ دیکھتے تھے کہ اتنا بڑا دنیا کا عالم اور شیخ اور مفسر قرآن آ کر بیٹھ گیا ہے یہاں، ہماری دال روٹی کیسے چلے گی؟ تو انہوں نے جو مخالفت کی تو انہوں نے کہا جی اس کی تو مسجد ہی قبلہ رخ نہیں ہے، یہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے تمام علماء کرام کو دعوت پر بلایا سبحان اللہ، اور کہا کہ مرد درویش کی ایک دعوت قبول کرو۔ سارے علماء کرام آ گئے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ ایک نماز پڑھو۔ پہلے کھانا وانا کھلایا، کھانا وانا کھلانے کے بعد غالباً اکثر کتابوں میں نماز مغرب کا ذکر ملتا ہے کہ نماز مغرب میں آپ نے خود امامت کروائی، سبحان اللہ۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے کہنے لگے لوگوں دل چاہتا ہے جس کو شک ہو کہ میری مسجد قبلہ رخ نہیں ہے، آپ نے ایسے ہاتھ لہرایا تو پردے اٹھ گئے اور سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ عین سامنے تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدر یا رسول اللہ۔ صرف کتاب کا نام کشف المحجوب نہیں رکھا آپ نے، سبحان اللہ، آپ ہاتھ کے اشارے سے ایسے پردے بھی اٹھا دیتے کہ یہاں بیٹھے سب کو خانہ کعبہ نظر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگان دین میں سے ہیں۔ آپ نے جو یہاں دروس قرآن دیے، اس کے ایک چیپٹر کا میں آج یہاں ذکر کرنے لگا ہوں۔ کشف المحجوب میں ایک چیپٹر سورہ فرقان کی ان آیات پر مشتمل ہے۔ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے اہم ترین اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تالیف کشف المحجوب میں یہ سورہ فرقان کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ کشف المحجوب جیسا کہ میں عرض کر چکا، آپ کے ان دروس پر مشتمل ہے، دروس قرآن پر، کہ جو آپ نے ارشاد فرمائے۔ یہ کشف المحجوب فارسی زبان میں دنیا کی تصوف پر لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس سے پہلے عربی زبان میں تو بہت تصوف پر لکھا ہوا موجود ہے، لکھا ہوا تھا، لیکن فارسی زبان میں پورا، اب آپ دیکھیں، ہم نے ابھی ذکر کیا ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے 4 صدی ہجری کا اینڈ، یعنی 380 سے لے کر 401 ہجری تک کا یہ سال، کسی کتاب میں کوئی سال مل جاتا ہے، کسی میں کوئی، تو تقریباً یہ 20 سال کا عرصہ ہے، اس میں کہیں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا دور ہے، وہ بھی غزنوی ہے، آپ بھی غزنوی ہے، اور آپ کی اور اس کی ملاقاتیں جو ہیں یہ بہت سی کتابوں میں درج ہیں۔ تو وہ زمانہ ہے آپ کا، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ جو زمانہ ہے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کا دور ہے، وہ بھی آپ کے بعد آئے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہیں میرا میں میرا حسین زنجانی، یہ بھی کوئی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی 100-150 سال بعد، جب کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہاں آئے ہیں، تو یہ اس دور میں ہے۔ اور یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہی، جب آپ نے چلہ کشی کی اور فیض پایا اور جانے لگے، تو آپ نے فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ وہ کتاب جو آپ نے لکھی معرکۃ الآراء کشف المحجوب، اس کے بارے میں پوری دنیا میں تمام علماء کا مجرب آزمایا ہوا نسخہ، آزمایا ہوا مکمل اتفاق ہے کہ جس شخص کو کوئی کامل پیر نہ مل رہا ہو، وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اپنا پیر بنا سکتا ہے، اور کتاب اس کے کامل پیر کا کام کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا دل خشیت الہی اور دینی کام اور رقت اور
دینی کاموں میں دل نہ لگتا ہو اور جسے سخت بیزاری اور پریشانی ہو، آج وہ کشف المحجوب کو پڑھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو، ٹھیک ہے اس کے ایک دو تین چیپٹر ایسے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آئیں گے، وہ چھوڑ دیں، باقی تو بڑی آسان اور عام فہم انداز میں آپ نے لکھی ہے کتاب، ہر شخص پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھے خلوت میں، تنہائی میں۔ یہ کتاب جلوت میں، محفل میں پڑھنے والی نہیں ہے، تنہائی میں پڑھنے والی ہے۔ اس کو پڑھے، بار بار پڑھے، ایک ایک چیپٹر کو کئی بار پڑھے، اور جب پڑھے تو اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو کچھ سمجھ میں آئے، جو جتنا بھی سمجھ آ جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ 2 مہینے 4-6 مہینے کر کے دیکھے تو یہ کتاب آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی زندہ جاری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کشف المحجوب آج بھی زندگیاں بدل رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال اسی لیے کہتے ہیں، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود۔ جب کشف المحجوب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے، کیونکہ یہ درس قرآن ہے۔ جہاں چو دیگر شود جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شود جہاں دیگر شود۔ کشف المحجوب کا بدلا ہوا انسان کائنات انسانی کو بدل کے رکھ دیتا۔ آپ کشف المحجوب کی ایک چیپٹر میں سورہ فرقان کا ذکر کرتے ہیں، وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر چلتے ہیں تو بس دبے پاؤں چلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ ان کی چال ڈھال کو دیکھ کر دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے، یہ جانے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے، آقا نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ۔ وہ اکڑ پھکڑ وہ نہیں ہوتی۔ یہاں پر ایک اہم حقیقت سے داتا صاحب پردہ اٹھاتے ہیں، بڑائی صرف اللہ کو زیب ہے، بڑائی کبریائی یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان۔ بندے کے لیے عاجزی بہتر ہے، انکساری بہتر ہے۔ فرعون اپنی بڑائی کو کیسے منواتا ہے؟ ہوتا تو وہ بھی انسان ہی ہے نا، لیکن اپنی بڑائی کو کیسے منوائے گا؟ وہ کہے گا دیکھو میں اتنی بڑی فوج کا بادشاہ، محل بنائے گا تو کہے گا دیکھو اتنا بڑا محل میرا، قبر بنوائے گا تو یہ احرام مصر جو ہیں یہ قبریں ہیں فرعونوں کی، قبریں بھی تو اتنی بڑی قبریں بنوائے گا۔ لیکن جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو
اللہ کا بندہ ہوگا وہ عاجز پسند ہوگا، سبحان اللہ، وہ انکساری میں اپنی عظمت سمجھتا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہمارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ہیں۔ آپ کتنے بڑے محل میں رہتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور سجدے میں جاتے، تو وہ کمرہ، یہ گنبد خضرا اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ آج تو گنبد خضرا ہے نا، زندگی میں آپ کا حجرہ ہے، یہ حجرہ اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا کہ آپ سجدہ کر سکتے، اور حضرت عائشہ آرام سے سوتی رہیں ٹانگیں پھیلا کر، نہیں، ٹانگیں اٹھا کے ایک طرف کرتے، دوران نماز سجدے کی جگہ بناتے، تب سجدہ کرتے تھے۔ عاجزی کی انتہا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا بندہ وہ ہے جو قرآن کی اس آیت کے مطابق عام انسانی سطح پر زندگی بسر کرے، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا نے تو لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہمارے آقا نے تو بعد از خدا بزرگ ہوتے ہوئے بھی پہلے ملک عرب میں، پھر ساری دنیا کے لیے ایک جماعت تیار کرنے میں حضرت بلال کی سطح پر رہتے ہوئے 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جد و جہد کر کے ہر ایک کے لیے بہانہ ختم کر دیا، سبحان اللہ، بے شک، حجت قائم کر دی بے شک، کہ الفقر فخری، کہ فقر پر مجھے فخر ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اسی حقیقت کو پڑھ کر سمجھ کر حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں دارا سکندر سے وہ مرد فقیر الا، دارا سکندر سے وہ مرد فقیر الا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی، حضرت علی جیسا فقر موجود ہو۔ سبحان اللہ، تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کی بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، عام مسلمان تو خیر ہوتے ہی ہیں، اللہ کا جو پیارا بندہ ہوتا ہے وہ عام انسانوں کی سی زندگی، اسباب و وسائل سے نہیں، اللہ کے علم کامل پر یقین اور قدرت کاملہ پر بھروسے سے کائنات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگ اس سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اسے گالیاں دیتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے ہیں، لیکن وہ گالیوں کا جواب بھی دعاؤں سے دیتا ہے، سبحان اللہ، وہ پتھراؤ کا جواب بھی گلدستوں سے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وقت کے نام نہاد مولویوں کو بھی شکست دی اور پنڈتوں پروہتوں کو بھی شکست دی، بے شک، سبحان اللہ، اور اپنی دروس قرآن کے ذریعے سے دین کی اصل حقیقت پر جو پڑے ہوئے پردے تھے اپنی تعلیمات سے ان کو چاک کر دیا، سبحان اللہ، اور دین کا اصل چہرہ لا کر لوگوں کے سامنے عیاں کر دیا۔ سبحان اللہ،
اس طرح آپ رشد و ہدایت کے وہ مینار ثابت ہوئے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسی سورہ فرقان کی روشنی میں آگے فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے، ان کی زندگیاں، بالخصوص ان کی راتیں بیتتی ہیں اس حال میں کہ یا تو وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں سجدن، یا پھر سجدوں میں گرے ہوتے ہیں۔ راتیں ان کی بیتتی ہیں اس حال میں کہ یا تو سجدوں میں ہوتے ہیں یا پھر ساری رات قیام میں بسر کر دیتے ہیں۔ باتا یبیتوں کا معنی ہے راتوں کا بسر ہونا۔ دن میں تو نمازیں پڑھتے ہی ہیں، لیکن راتوں کو نماز تہجد پڑھنے اور نوافل پڑھنے میں ان کی راتیں بیتتی ہیں۔ کبھی کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں قرآن، کبھی سجدوں میں گر رہے ہیں قرآن۔ حضرت فاطمہ الزہرا چونکہ آپ حسنی سید ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری حسنی سید ہیں، تو حضرت فاطمہ ایک سجدے میں سر رکھتی، عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی دوسرے سجدے کا وقت نہیں آتا تھا کہ بلال فجر کی اذان دے دیتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس کے باوجود والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اتنا بڑا مقام، اتنی پاک اور طہارت والی زندگی رکھنے کے باوجود مرد کامل کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ہر گھڑی دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ مجھ سے جہنم کا عذاب دور کر دینا۔ وہ ڈرتا رہتا ہے۔ بندہ مومن کی شان ہی یہ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کے خیال سے آج لرزتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں، جس دن کے نگاہیں بھی پتھرا جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے۔ یعنی اللہ والوں کا شیوا خوف الہی ہے، خشیت الہی۔ داتا صاحب کی تعلیمات کشف المحجوب کی صورت میں کیا ہیں، آج ہم نے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ یہاں نماز عصر کے بعد 5 سے 10 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ عرس مبارک کا موقع ہے تو داتا صاحب کی جو تعلیمات کشف المحجوب کی ہم سب کو جاننا چاہیے۔ یہ کشف المحجوب دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اگر اس کو سمجھا جائے، جتنی بھی سمجھ آ سکے، اور جو سمجھ آ جائے اس پر عمل کر لیا جائے، تو داتا صاحب کی یہ کتاب زندہ پیر کامل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔